بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات میں آج ہمارے مہمان ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت ہیں، ہسمکھ ہیں، خوش شکل، خوش لباس ہیں، خوش گفتار ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خواجہ فرید کے دھرتی سے چل کے جب یہاں پہ آئیں تو ان کی وہ علمیت اور ان کی باتیں بھی ان کے اذہان میں موجود ہیں. پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں اور اس کے علاوہ کیا کیا کرتی ہیں یہ سب کچھ وہی بتائیں گے. سعدیہ کمال، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے. ایک بچہ احمد پور شرقیہ میں پیدا ہوتا ہے، نوابوں کی سرزمین ہے، وہاں رہتا ہے، وہاں پڑھتا ہے، لکھتا ہے. کیا وہاں پہ پڑھنے لکھنے کا رجحان تھا؟ پہلے تو یہ کہوں گی آپ نے بچہ کہا ہے، بچے کی بجائے بچی کہیں. وہ ایک ہی بات ہے، اس وقت بچے کیونکہ ایک ہی ہوتا ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن بچیوں کے لیے کیونکہ ہمارے ماحول میں زیادہ تر مشکلات ہوتی ہیں، اور ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بچیوں کے لیے اس طرح سے نہیں ہے آزاد جس طرح سے بچوں کے لیے ہے. تو احمد پور شرقیہ میں ہمارے ہاں تو اب کچھ جا کے رجحان آیا ہے، جس طرح سے سوشل میڈیا آیا ہے اور گلوبلائزیشن کا دور ہے. ورنہ اس سے پہلے اگر آپ 15-20 سال قبل دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں اس طرح سے رواج نہیں تھا. بہت کم وہاں کے جو بچے ہیں وہ دوسرے شہروں میں جا کے تعلیم حاصل کر پاتے تھے، اور بچیوں کا تو بہت ہی مشکل، کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. کیونکہ ہمارے احمد پور شرقیہ جس کا ریلوے اسٹیشن پہ ڈیرہ نواب صاحب آتا ہے، نوابوں کا شہر تو وہ بہت اچھا اور ہے، اور بر صغیر کی عظیم ترین ریاست وہ کہلایا جاتا تھا. لیکن اب وہاں پر ایسا تھا نہیں پریکٹیکلی، کیونکہ نوابوں نے تو بہت سارے اسکولز، کالجز، صادق پبلک اسکول بہاول پور میں ایک علامتی وہ ہے، لیکن اس پہ افورڈ کون کرے؟ ہر گھر کا بچہ تو افورڈ نہیں کر سکتا. وہ تو ایک ایلیٹ کلاس ہے خاص، وہ جائے گی، اور وہ تو ہمارے احمد پور شرقیہ سے 50 کلومیٹر دور شہر تھا، اور اس پورے شہر میں روز آنا جانا تو وہ افورڈ تو نہیں ہو سکتا تھا. تو وہاں پہ رواج قطعاً نہیں تھا. اچھا، تو پھر یہ بغاوت تھی، شوق تھا، گھر والوں کی خواہش تھی، کیا تھا کہ ایک بچی پڑھتی ہے اور پڑھنے کے بعد پھر پی ایچ ڈی بھی کرتی ہے؟ اچھا، پی ایچ ڈی تو میں نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہ تھا. آپ یہ دیکھیں کہ ماسٹرز کرنے کے بعد بھی ایم فل کے بارے میں بھی نہیں پتا تھا کہ کیا ہوتا ہے. ہاں خالد مجید صاحب، جو بچپن کی چیزیں ہیں نا وہ بچوں پہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں. بچوں پہ بچپن میں جو آپ، مجھے بچپن میں ایک ٹیچر نے اڈاپٹ کیا تھا. وہ گھر کے پاس رہتی تھی، گلی میں ہی، اور ان کے ہاں اولاد نہ تھی، تو وہ اکیلی ہوتی تھی. تو وہ پھر میں بچی ان کے ساتھ تھی، تو وہ مجھے لے کے ٹیچرز کے گھر آنا جانا اور اس طرح سے، کیونکہ اس وقت تو یہ موبائل بھی نہیں تھے، پی ٹی سی ایل اور اس طرح سے ہوتا تھا، کمیونیکیشن کے وہ ذرائع نہیں تھے جو آج کل دستیاب ہیں. تو مس حمیدہ بیگم ان کا نام تھا. تو انہوں نے مجھے 7-8 سال کی عمر میں قرآن پاک کا ہدیہ وہ دیتی تھی میرا. میں نے قرآن پاک مسجد میں پڑھا اور 8 سال کی عمر میں ختم کر لیا. اور اس کے بعد پھر 2 کلاس میں نے نہیں پڑھی، اور وہ ہائی اسکول کی ٹیچر تھیں تو انہوں نے مجھے 3 کلاس میں ڈائریکٹ ایڈمیشن دلوا دیا. پھر وہ اس وقت پی ٹی سی ہوتی تھی، تو وہ پی ٹی سی کی ٹیچر تھیں، ہائی کلاس کی تھیں، تو مجھے بہت امپورٹینس ملتی تھی ٹیچر کی بیٹی ہونے کی وجہ سے. میں اتنی محنتی تو نہیں تھی، ہاں شائننگ ضرور تھی، چیزوں کو جلد رٹے مار لیتی تھی. تو پھر وہ جو باجی ہیں ان کی میں کہوں گی کہ خاص طور پہ انہوں نے مجھے جو اس وقت جو ایک بلیسنگ مجھے عنایت ہوئی ہے ان کے توسط سے، کہ وہ ہے کہ گھر میں ہی اپنے بہن بھائیوں میں 5 بہن بھائی ہیں تو میں ہی پڑھ گئی، اور قرآن پاک بھی میں نے جلدی ختم کر لیا، بلکہ آخری 3 پارے میں نے حفظ بھی کیے تھے. اچھا، ماشاء اللہ. جی، حفظ بھی کیے تھے. اور اس کے بعد تجوید کا بھی میں نے کورس کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے زندگی میں، کیونکہ میں ٹیچر کے پاس رہی اور میں نے دیکھا کہ ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی رسپیکٹ بڑھاتی ہے. ایجوکیشن میں آپ دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، آپ کی ڈپینڈنسی نہیں ہوتی کہ آپ مانگیں اور وہ کریں. تو وہ چیزیں شاید بچپن سے میرے ذہن میں آئیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو ہمارے ہاں تو بالکل رواج ہی نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ ٹیچنگ کا تھا. اور میری دادی ماں جو تھیں وہ ٹوٹلی ایک فیوڈل سسٹم، نواب
اور سردارنی فیملی تھی. میرے دادا ابو فائنانس آفیسر تھے نوابوں کے پاس. تو دادی اماں کو تو نوکر چاکر جس طرح بگی میں لے جاتے ہیں اور پھر سردارنی اور ان کے گھر جس طرح کپڑوں کے تھان آتے تھے, جوتے, مطلب وہ مارکیٹ نہیں جاتی تھیں, گھر میں ہی آ کے ان کے نوکر چاکر چیزیں لے آتے تھے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو میں اسی گھر میں آئی, حالانکہ وہ خوش بختی جو تھی وہ پیسہ اور وہ ریل پہ دولت کی دادا کی دوسری شادی کے بعد نہیں رہی تھی, لیکن وہ مزاج اور وہ چیزیں تھیں. اور دوسرا ہم جس روہی کی دھرتی سے ہیں, خواجہ فرید کی دھرتی سے, تو وہ زمین کا اثر بہت ہوتا ہے جو زرخیز ہوتی ہے. تو وہ زرخیزی میری طبیعت میں پھر بچپن میں وہ براٹ اپ ایسا ہوا. تو بس پھر مجھے لگا کہ مجھے کچھ کرنا ہے نا. تو میں نے جیسے ہی پھر ایف اے بی اے اور ایم اے کیا, اور ایم اے کے لیے تو مجھے گھر میں بھوک ہڑتال کر کے ایڈمیشن لینا پڑا. تو وہ میں اکثر اپنے انٹرویوز میں جو بھی لیتا ہے بتاتی ہوں. تو وہ خیر دادی اماں اور میری والدہ محترمہ جو ہیں, انہوں نے, چاہے وہ ایک پدر شاہی ماحول تھا, پیٹریارکل وہ تھا, اور ساری سوچ وہیں پنپ رہی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کی محبت میں, یہ ان کو نہیں تھا کہ ہماری بیٹی آگے جائے گی, کوئی جاب کرے گی, کوئی کام, نو, بس بیٹی ہے, لاڈ ہے اس کا, اور ہم اس کے لاڈ کو مان رہے ہیں. اور انہوں نے مجھے جو ہے ایم اے میں پڑھا دیا. اسی لاڈ پیار میں انہوں نے ایم اے میں داخلہ کروا دیا. ہاں جی. کس سبجیکٹ میں کیا؟ میں نے لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز میں ماسٹرز کیا تھا. وہ کرنے کے بعد کسی نے میری اماں سے کہا کہ آپ کی بیٹی نے کس سبجیکٹ میں کر لیا ہے, اس کو جو ہے آپ بی ایڈ کروائیں, مطلب پروفیشنل ڈگری ہو, تاکہ یہ ٹیچر بنے, ماحول ہی یہی طرح ٹیچر کا. تو پھر میں نے پھر دوسرا ماسٹرز سرائکی میں کر لیا, میری مدر ٹنگ تھی. اور پھر میں نے تھرڈ پیپر اسلامک اسٹڈیز کے اٹیمپٹ کیے, اور اس میں میرے اچھے بھلے پیپر کلیئرز ہو گئے, میں نے پورا پڑھا. پھر میں نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا, اوپن یونیورسٹی میں ایم فل ہو رہا تھا. تو بس پھر ٹیچنگ بھی کی. والدہ میری جب گئیں خانہ کعبہ, تو پہلی دعا کی, وہ ہمارے ہاں ہے نا ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے کہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے پہلی دعا جو بھی مانگے, تو میری والدہ محترمہ نے کی تھی میری بیٹی کی سرکاری نوکری ہو. تو میں وہاں پہ امی کے کہنے پہ پھر میں نے بی ایڈ کر لیا, اور پھر اس کے بعد پھر میں نے, میری جو ہے وہ وہاں پر ٹیچنگ کی جاب ہو گئی. پھر روہی ٹی وی سرائکی چینل آیا, تو پھر میں لینگویج کی وجہ سے ٹی وی چینل میں آ گئی. سرائکی زبان کی اجازت پھر کیسے آ گئی؟ وہ دادی اماں نہیں آنے دیتی تھی. دادی اماں کہتی تھی کہ ہمارے یہاں یہ بہت عیب کی بات ہے بیٹیاں جاب کریں. دادی اماں کی جب ڈیتھ ہوئی, ڈیتھ کے بعد ابو بیمار تھے, تو میں چاہتی تھی کہ میں جاؤں, اور میں نے ڈبل ماسٹرز کر لیا تھا, ورنہ گھر والے کہتے تھے شادی کر دیں گے, تو میں چاہتی تھی کہ میں جاؤں. تو پھر ایک ٹیچر ہیں ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر صاحب, بہاول پور میں ہیں, وہ وہاں سرائکی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی رہے ہیں, ریڈیو پاکستان کے اسٹیشن ڈائریکٹر, اور وہاں پہ آرٹ کالج کے پرنسپل بھی ہیں. تو ان سے میں نے کہا کہ میری والدہ سے کہیں, تو انہوں نے میری والدہ کو کہا آپ کی بیٹی ہے, جانا چاہتی ہے, جانے دیں. تو پھر امی نے اس شرط پہ, میں نے کہا میں ایم فل نہیں کر پا رہی, مجھے ریسرچ کی چیزیں نہیں مل پاتی. تو پھر وہ امی سے یہ وعدہ کر کے کہ واپس آؤں گی, تو امی نے بھائی کو بھیجا کہ بہن کے ساتھ جاؤ, دیکھو وہاں کا ماحول کیسا ہے. بھائی میرے ساتھ آیا روہی ٹی وی میں, تو ہمیں اکوموڈیشن ایک ملی ہوئی تھی, تو بھائی 3 دن رہا, مطلب دفتر کو بھی دیکھتا رہا, جہاں ہم آتے جاتے تھے وہ بھی دیکھتا رہا, اور اس کے بعد پھر وہ گھر مطلب چلا گیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جگہ اور ماحول اور سارے سرائکی لوگ ہیں. تو اس طرح سے تھا. تو وہ بہت مشکل کام تھا, اور مجھے منانے پہ 1 ماہ 1.5 ماہ لگا. میری والدہ کہتی تھی چلو کوئی بات نہیں, تم ملتان چلی جاؤ, یونیورسٹی میں جاب کر لو. اب ماں ملے گی تو کروں گی نا. تو میں سر یہ بات پتہ کیا ہوئی, جو میرے علم میں ہے کہ جن علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں, وہاں پہ تو 10ویں کرنے کے بعد یہ ایک دم خیال آ جاتا ہے کہ بچی کی شادی کر دی جائے. ادھر بچی نے میٹرک کیا, ایف اے تو خیر بہت کم ہوتا ہے کہ ایف اے بی اے تک کوئی بچیاں جاتی ہوں. اتنا کچھ آنے کے بعد ایک دم چینج اتنی آتی ہے, اس میں شوق آپ کا اور سٹینڈ والدہ کا ہے. ہاں, دادی ابا اکنامیکلی امپاورڈ تھیں, تو ان کا بھی بیچ میں کنٹریبیوشن ہے. اچھا. اور پھر وہ جو ٹیچر, دیکھیں میرا وہ ماحول جو تھا وہ بنا نا, وہ جو ٹیچر ہیں ان کی بھی تو کنٹریبیوشن ہے نا, کہ میں ان کے پاس گئی, ان کی ضرورت تھی ایک بچی ان کے پاس ہو, وہ اکیلی رہتی تھی گھر میں. تو وہ ماحول بھی میں نے دیکھا نا, کہ میرے اندر وہ چیز کہیں پہ آئی, یہ ایک ایسی چیز ہے جو عزت بھی دے رہی ہے, دولت بھی دے رہی ہے, مطلب اس طرح سے ڈپینڈنسی نہیں ہے. تو وہ چیزیں کہیں آ گئی میرے اندر. تو جب ہم آگے بڑھتے ہیں, ایم فل کر لیا, یہ جو 2-3 ماسٹر کر لیے, اس کے بعد پھر خیال آ گیا کہ پی ایچ ڈی کی جائے.
نہیں، میں نے ایم فل اسی لیے کیا تھا، میں پی ایچ ڈی کروں گی. اچھا. میں نے ماسٹرز ایسے نہیں کیے 2-3، میں اسلامک اسٹڈیز میں کرنا چاہ رہی تھی. اچھا. تو اسلامک اسٹڈیز میں پرائیویٹ پیپر دینے سے یہ ہوتا تھا کہ آپ کی فرسٹ ڈیو آئے گی تو پھر آپ اپلائی کر سکیں گے، کیونکہ پی ایچ ڈی اب تو اس طرح سے مشکل ہو گیا. اس وقت یہ تھا کہ ایم اے کے پیپر دینے کے بعد ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہو جاتے تھے. تو وہ پھر پیپر جو تھے، میں فرسٹ ڈیو مجھے لگ رہا تھا میری نہیں بن پا رہی. پھر 2-3 ماسٹر کر کے، پھر بی ایڈ کر کے، پھر میری جاب ہو گئی. پھر جاب کے بعد پھر میں نے اسلامک اسٹڈیز میں نہیں کیا، تو پھر وہ مجھے سرائکی میں مل گیا. روزگار بھی، نام بھی، عزت بھی، شہرت بھی، وہ سارا میری سرائکی کی سمت ہو گئی. کہ میں اصل میں شروع سے وہ نہیں ہوتی تھی، گھبراتی نہیں تھی. جیسے انفیریورٹی کمپلیکس ہے ہمارے بہت سارے لوگوں میں، وہ شروع سے مجھ میں نہیں تھا، کیونکہ ٹیچر کے پاس پلی بچپن میں، تو وہ کانفیڈینس جو تھا نا، وہ ایک شروع سے آ گیا مجھ میں. اور دادی اماں سے ول ڈٹرمینیشن، ایگوئسٹ دادی اماں سے کہ بھائی اس طرح سے آپ نے ہمت اور جرت سے، تو وہ ساری چیزیں. اور امی سے جو ہے وہ اخلاق ملا ہے، عاجزی اور یہ چیزیں، تو وہ ساری چیزیں ملا کے ہر جگہ سے کوئی نہ کوئی چیز میں نے جو ہے وہ اڈاپٹ کی ہے. تو اس طرح سے پھر میرا شروع سے تھا میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. اچھا. ہاں، میں چاہتی تھی پی ایچ ڈی اتنی معتبر ہستی پہ کی، اتنے مقدم ہستی پہ کی کہ میرا دل خوش ہو گیا کہ جی آپ نے خواجہ فرید پہ پی ایچ ڈی کی. جی. کیا ٹاپک کیا تھا پورا آپ کا؟ میرا ٹاپک ہے خواجہ فرید شناسی دی روایت دا تنقیدی جائزہ. ان پر جو کام ہوا ہے اب تک، اس کا میں نے جائزہ لیا ہے، تنقیدی جائزہ. صحیح. یہ تو ویسے میرے اوپر کوئی بلیسنگ ہوئی ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں، جب میں ایم فل کر رہی تھی تو میری ذہنی سوچ اس قدر پختہ نہیں تھی کہ میں سوچتی کہ میں نے اس وقت میرا موضوع جو تھا وہ ہے سرائکی، پنجابی اور سندھی افسانہ نگار خواتین کے موضوعات کا تقابلی مطالعہ. اچھا. جو خواتین افسانہ نگار ہیں انہوں نے لکھا ہے. لیکن اس وقت جو لوگ تھے، جو ٹیچرز تھے اور جو ارد گرد تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ موضوع جو ہے اس میں یہ پنجابی شامل نہیں ہے، اس کو بھی کر دو. تو انہوں نے کر دیا. بعد میں میری سمجھ بنی، ڈیولپ ہوئی کہ یہ تو فیمنزم کے کانٹیکس میں ہے، کہ کس طرح سے یہ تو بڑا مزیدار اور دلچسپ ہے. میں اس کو لینے میں اتنا وہ نہیں تھی. جب یہ والا خواجہ فرید شناسی کا کام دیا گیا تو میں یہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. اللہ بھلا کرے، جو میرے سپروائزر ہیں ڈاکٹر عبدالواجد تبسم صاحب، بیسیکلی ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے، لیکن ہزارہ ڈویژن کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا، کیونکہ مجھ سے پہلے ایک ان کا جو شاگرد تھا وہ محمد بخش پہ کر کے گیا پی ایچ ڈی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ سعدیہ، میں نے کہا کہ میں اب اسی فیمنزم کو جو ایم فل میں کیا ہے میں لوں گی، فیمنزم ان سرائکی لٹریچر. تو پھر ایک آدھ استاد بھی تھے تو وہ ریجڈ تھے، وہ کہتے بی یہ کہاں کی باتیں کر رہی ہو، یہ تو مغرب کا فلسفہ ہے. کہہ رہے تھے فیمنزم پہ کیا کرو گی تم، خواجہ فرید پہ کرو. میں نے کہا خواجہ فرید پہ کروں گی، تو اب تک اتنے لوگ کام کو، وہ ذہن میں میرے سارے آنے لگ گئے نا، استاد جو یونیورسٹی میں پڑھا تھا کہ فلاں نے کام کیا، فلاں کی بھی ایک کتاب آئی ہوئی ہے، یہ تو مجھے تو ٹماٹر انڈے سارے مطلب اس طرح سے لگیں گے. تو وہ ذہن میں جو میرے وہ بنا ہوا تھا نا، ایک بلاک سے بنے ہوئے تھے، میں نہیں کر پاؤں گی مطلب اس طرح سے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے خواجہ فرید ہی لینا ہے. تو وہ آپ یہ سمجھیں کہ مجھے وہ کشش کھینچ رہی تھی کہیں. اور میں آپ کو خالد مجید صاحب بتاؤں کہ جب سے میں نے خواجہ فرید پہ پی ایچ ڈی کیا، کام کیا، کوئی ایسی بلیسنگ ہے، مجھے بھی اس کا ادراک نہیں تھا. ایسے کسی انٹرویو کے دوران مجھ پہ بھی یہ بھید کھلا ہے کہ میں کبھی بھی اس میں، ویسے تو اللہ کی رحمت ہے کبھی بھی میں ڈپینڈنسی میں نہیں گئی. وہ شاید ہماری فیملی سے ایک عادت بھی ہے، خان سردار ہے، چٹے کپڑے روپیہ جیب وچ کہنی، لیکن آکڑ تو نہیں ہوئی اسی. تو آکڑ تو نہیں، لیکن میں اس طرح سے ڈپینڈنسی میں نہیں گئی کہ اللہ میاں نے مجھے کبھی محتاج کیا ہو کسی کا. تو وہ خواجہ فرید پہ پی ایچ ڈی کرنے سے ایک بلیسنگ ہوئی ہے میرے اوپر کہ میں کبھی بھی اس طرح سے کسی کی محتاجی میں نہیں گئی. ہمیشہ جو ہے ایک جرت اور ہمت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ مجھ پہ کوئی خاص کرم ہوا ہے اس کا. اس کرم کو ہم بھی دیکھتے ہیں نا، کیونکہ جب بابا فرید اور خواجہ فرید دونوں کے کلام کو جب پڑھا جائے یا سنا جائے تو اس جگہ پہ بھی رحمت ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ سے اشعار سنتے ہیں، خواجہ فرید کی کوئی بھی چیز سنا دیں، ہمارے دل خوش ہو جائے گا نا، سب کا، سننے والوں کا بھی اور جو ہم بیٹھے ہوئے سب کا. اچھا، میں نے جب آپ کو یہ بتا دوں، بابا فرید مسعود گنج شکر جو ہیں وہ ملتان کی بستی سے تھے، اور جب وہ پاک پتن آئے، مطلب جس کا پرانا نام اجودھن تھا، تو وہ پاک پتن ان کے آنے کے بعد نام پڑا. ان کے اشلوک ہیں ابیات، بیت یعنی دروازے کو کہتے ہیں ابیات،
تو وہ ان کے ابیات ہیں جو گورمکھی میں ہیں. اچھا، اور جو خواجہ غلام فرید تھے ان کا نام خورشید عالم تھا، اور ان کا نام خواجہ فرید بابا فرید کی نسبت کی وجہ سے رکھا گیا، جبکہ ان دونوں میں 600 سال سے زائد کا فرق ہے جی مطلب پیریڈ میں، لیکن ابھی تک ہمارے لوگوں میں دونوں کی پیدائش میں 300 سال کا فرق، اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ہی شخصیت ہے. بابا فرید جو ہے وہ پاک پتن سے، خواجہ غلام فرید جو ہے وہ کوٹ میٹھن سے. ہاں جی، کوٹ میٹھن، اور اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہستی کے دو نام ہیں. ایسا نہیں ہے. خواجہ فرید کا نام خورشید عالم تھا اور بابا فرید خواجہ فرید رکھا گیا تھا، فرید ان کی محبت کی وجہ سے. تو میں نے تو بچپن میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے اس میں تھیسس کے دیباچے میں بھی لکھا تھا کہ میں تو جب پیدا ہوئی تو ہمارے اس وقت تو اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن کانوں میں ہمیشہ یہ آواز پڑی. میری دادی اماں جو تھیں وہ ہمیشہ گھر میں ہی جو ہے گنگناتی تو میں نہیں کہوں گی، لیکن پڑھا کرتی تھیں. ہماری دادیاں نانیاں جو اس زمانے کے خواتین جو تھیں وہ ہمارے کانوں میں یہی چیزیں سناتی تھیں. میری دادی اماں جو تھیں انہوں نے کیونکہ 2 حج کیے تھے اور وہ وہاں سے ریڈیو بھی لائی تھیں، اور اس وقت ریڈیو بڑے مشہور ہوتے تھے، اور وہ ایک دفعہ بحری جہاز پہ اور ایک دفعہ ہوائی جہاز پہ کر کے آئی تھی، تو وہ بتاتی تھی اپنی چیزیں. تو وہ ریڈیو لے کے آئی تو ریڈیو سنتی تھی. تو اس وقت ظاہر ہے ریڈیو نے بھی بہت پروموٹ کیا ہمارے ان جو ہمارے کلچر کے اور ہمارے صوفیزم کے جو نام تھے. تو اماں دیئی مساگ ملیندی دا گزر گیا ڈی سارا آپیلو پکیانی وے، مطلب میں ان سے سنتی تھی، تو میں وہ سن کے بڑی ہوئی. لیکن ایک جو کافی ہے مطلب وہ بہت مقبول بھی ہے، اور اس کو اکثر جو ہے سریا ملتانی کر اور پٹھانے خان نے گایا بھی ہے. تو ایک جو ہے وہ میں یہاں پہ آپ کو سنانا چاہوں گی. ضرور. کیا حال سناواں دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، منہ دھوڑ مٹی سر پائیوم، منہ دھوڑ مٹی سر پائیوم، سارا ننگ نموز ونجائیوم، کوئی پچھڑ نہ ویڑے آئیوم، ہتو الٹا عالم کھلدا، روندے عمر گزاریوم ساری، نہ پائیوم ڈس منزل دا، دل یار کتے کرلاوے، تڑپاوے تے غم کھاوے، ڈک پاوے سول نبھاوے، یہ تور تیرے بے دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا. واہ واہ، بہت بہت اچھی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں. سعدیہ کمال ہمارے ساتھ ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دیکھتے رہیے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین، ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید. سعدیہ کمال ہمارے ساتھ ہیں. آپ خوبصورت باتیں سن رہے ہیں اور اچھی اچھی باتیں، اور جو ابھی انہوں نے سنا دیا کلام خواجہ فرید کا، تو روح تک تاثیر پھیل گئی ہے. سعدیہ، آپ سے بات یہ کرنی ہے کہ اچانک وہی لڑکی جو پڑھتے پڑھتے روحی چینل پہ جاتی ہے، روحی چینل سے پھر وہ ایک اور نوکری کی طرف چل جائے، گورنمنٹ کی ملازمت میں آنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صحافیوں کی تنظیم کا ممبر بننا، پھر اس کے بعد نیشنل پریس کلب کا الیکشن لڑنا. اتنی کریج اس بچی میں تھی یا حوصلہ، یہ سب کچھ یہ کیسے تھا؟ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پری پلان ہوتی ہیں، پلانٹڈ، اور اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ کے حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، آپ نہیں بھی ہوتے تو آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیتیں ہیں، کون سی قابلیتیں ہیں، یا کون سی کمزوریاں ہیں. تو پیسیج آف ٹائم جو ہے آپ بن جاتے ہیں. تو میں بس اسی تلاش میں تھی کہ اپنا کام جاری رکھوں، اپنا کام کروں، اور
اپنی اسی کریڈیبلٹی کے ساتھ اور بغیر کمپرومائز کیے. تو اس میں پھر مجھے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ کرنی پڑی جو کہ آپ سمجھ لیں کہ میرے اس میں شامل نہیں تھا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے تھیسس کا یہ موضوع نہیں لیا لیکن مجھے یہ دیا گیا اور وہ مجھ پر ایک خاص بلیسنگ ہو گئی. اور اب اسی طرح سے شاید میں پریس کلب کے الیکشن میں بھی نہ آتی لیکن حالات ایسے تھے کہ مجھے پریس کلب کے الیکشن میں آنا پڑا. اور 2 دفعہ الیکٹ بھی ہو گئی. ہاں، اور 2 دفعہ میں الیکٹ بھی ہو گئی. یہ آپ لوگوں کی، میری کمیونٹی کی بہت مہربانی ہے جنہوں نے اس طرح سے میری ایک ریپیوٹ اور اس کو ایکنالج کیا. تو وہ میں آپ کہہ لیں کہ پلان میں اس طرح نہیں تھا لیکن چیزیں جو ہے وہ ہوتی گئیں. لیکن پھر مجھے محسوس ہوا ہے کہ نہیں، یہ جو ہم پالیٹکس اور یہ کر رہے ہیں یہ ایک اہم ذمہ داری ہے، یہ ایک فریضہ ہے جو ہمیں سونپا گیا ہے. تو یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ بھی خاص لوگوں کو چن لیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی کمیونٹی کی آواز بن سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اس پہ ہونے والا جو جبر ہے، ظلم ہے، اس کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی میرے اوپر ایک خاص قسم کی بلیسنگ ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری جو ہے وہ اس کے لیے چنا گیا ہے. ساتھیہ، یہ جو ہمارا سرائکی بیلٹ ہے نا جتنی، اس میں میرے بہت سارے دوست ہیں، شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، کہانی کار ہیں، ڈرامہ لکھنے والے بہت اچھے اچھے دوست ہیں. آپ نے قلم کو کسی طرف لے کے گئیں، شاعری کی طرف، افسانے کی طرف یا کہانی کی طرف، اس طرف کوئی جانے کا خیال آیا یا گئی ہیں؟ دیکھیں، یہ خیالات تو پچھلے 10 برس سے بار بار آتے ہیں لیکن ایک تو یہ کہ ہم جس جاب میں ہیں اور اس جاب میں ہم روزگار کے چکر میں جس طرح سے رہتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں یہ جو لکھنے کا ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی قلم اٹھائے لکھ لے. نہیں، آپ کو لکھنے کے لیے اتنی اسٹڈی چاہیے، اتنا آپ کا تجربہ چاہیے، اتنی وزڈم چاہیے، تب جا کے وہ کانٹینٹ بنتا ہے. اور پھر اس کے لیے آپ کو وہ ایک خاص قسم کا ماحول، پیس بھی چاہیے کہ وہ سکون ہو. اب اگر آپ ایکٹیویزم میں ہیں، مطلب میں بیٹھے بیٹھے اب میں اس طرف آ گئی ہوں 2-3 سال سے. پہلے میں قلم اٹھاتے ہوئے جھجکتی تھی نا، اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ کوئی بات کہہ دیں تو اس وقت شروع ہو جاتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھ میں یہ چیز بہت ہے کہ میں تنقید جو ہے، کریٹک کا کام، وہ صحیح کر لیتی ہوں کہ اگر کوئی چیز آ جائے. لیکن جو آپ نے بات کی ہے ڈرامے کی یا نثر میرا پسندیدہ ہے، شاعری نہیں ہے. اچھا، مطلب شاعری کو میں پسند ضرور کرتی ہوں، پڑھنے تک، سننے تک، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ میں خود شاعرہ ہوں. میں سمجھتی ہوں شاعری بھی گاڈ گفٹیڈ ہے. جو کبھی قلم سے جو بھی نکلتا ہے، چاہے وہ شاعری نکلتی ہے، چاہے افسانہ نکلتا ہے، چاہے کہانی نکلتی ہے، یہ گاڈ گفٹیڈ ہے. جو ٹھیک ہے، یہ ساری ٹھیک ہے، قلم سے جو ہے وہ سب. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی سوچ، آپ کی فکر سے جو بھی اس طرح کی جو چیز کسی انسان کی بھلائی اور فلاح کے لیے نکلتی ہے وہ سب کے سب اسی ضمن میں آتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں. تو پروز کا ہے میرا کہ میں یہ چاہتی ہوں، اور میں نے ابھی کرونا پہ بھی ایک ڈائری جو ہے وہ نوٹ کی ہیں چیزیں، اور میں چاہ رہی تھی اس کو ناول کا وہ کروں. لیکن اس سے پہلے بھی میری کئی چیزیں ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ طباعت کے لیے میں دوں. لیکن ایکٹیویزم میں اتنا وہ ہو جاتے ہیں آپ کہ پھر آپ خود کر نہیں پاتے. مطلب ہر چیز کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اسٹرینگتھ ہونی چاہیے، ٹیم ہونی چاہیے. تو وہ چیزیں کہیں پہ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں گیپس ہیں. ان کو میں چاہتی ہوں کہ آنے والے ٹائم میں کچھ ٹائم نکال کے فلفل کر سکوں اور اس طرف لکھنے کی طرف زیادہ توجہ دے سکوں کہ پراپر طور پہ اس کو لکھوں. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو قلم ہے وہ اس کی جو تاثیر ہے وہ دیر پا ہے، اور اس کی تاثیر جو ہمارا آج کل کا یہ چکا چوند میڈیا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے، بہتر ہے اور زیادہ ہے. ہاں، بہتر کا لفظ میں استعمال نہیں کروں گی. میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ تو چونکہ پرنٹ میڈیا اور اس میں رہی ہیں، لیکن میں نے پرنٹ میڈیا میں کام کیا لیکن تھوڑا کیا. لیکن ابھی بھی ہمارا جو کام ہے وہ ظاہر ہے پرنٹ میڈیا میں ہی چھپ رہا ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا کا بھی ہے. لیکن جب سے الیکٹرانک میڈیا آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ہمارے جو ہیں اینکر صاحبان جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ میں اوپینین میکر بن گئے ہیں، ٹرینڈز میکر بلکہ جس کو کہنا چاہیے. تو اس چیز نے بھی بہت اثر ڈالا ہے. تو خیر، یہ میڈیا کی جو جہتیں ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں جو ہے وہ اپنی کاوشوں سے درست کیا جانا چاہیے. جس طرح سے آپ نے میڈیا کی بات کی ہے، تو میں آئی تو اسی طرح تھی کہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ اتنی اہم اور اس طرح کی چیز ہے. لیکن اب مجھے یہ سمجھتا ہے کہ لگتا ہے مجھے، میں اس کی لگی لپٹی بات نہیں کر رہی، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک عبادت ہے
جو مجھ پہ لازم ہے کہ اگر کہیں پہ کسی کے ساتھ بینگ ہیومن میں دیکھتی ہوں کہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے تو میں اس پہ اپنی آواز اپنا قلم ضرور اٹھاؤں، اور اگر میں نہ اٹھاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اندر میرے توڑ پھوڑ ہے، بے چینی ہے، انتشار کی سی کیفیت ہوتی ہے. اگر میں اس پہ کوئی بات نہ کروں اور کچھ کہوں نا تو میرے اندر ایک لاوا سا ابل رہا ہوتا ہے. وہ یہ کیفیت جو ہے نا، یہ جو لکھنے والے ہیں، ہاں، کچھ بھی لکھنے والے، یہ براہ راست خدا کے شاگرد ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں. آپ دیکھیں ان کو ودیت ہوتا ہے تو وہ ایک شعر لکھ کے تو آپ کو روک کے بیٹھتے ہیں، جی چائے بھی پلاتے ہیں اور پھر سناتے بھی ہیں کہ جی چائے پی لیں، سن لیں، کیونکہ پھر وہ باہر نکلنا ہے نا. جب تک اس کو باہر نہیں آئے گا ان کو تسلی نہیں ہوگی. اسی طرح آپ نے وہ بات کر دی کہ جب تک لکھا نہیں جائے گا چین نہیں آتا، بے قراری سی ہوتی ہے. یہ بے قراری جو ہے یہ آپ نے کہاں کیسے محسوس کرتے ہیں کہ میں کون سی چیز، تنقید جو ہے نا، تنقید کو ایک تو ہے تنقید برائے تنقید کر لیا. ایک جو آپ کے بارے میں ایک اور چیز پتہ چلی کہ آپ نے کوئی چیز ایسی بھی لکھی ہے، وہ کیا ہے کہ جس کو 4 زبانیں جس میں شامل ہوتی ہیں. جی بالکل، میرا ایم فل کا تھیسس ہے جو کہ فیمنزم کے کانٹیکس میں ہے. کتاب کی شکل اختیار کر جائے گا یا کر چکا ہوگا؟ ہاں جی، میں نے اس کو کتاب کی اس میں کر دیا ہے. تو وہ اس میں کیونکہ 3 زبانیں شامل ہیں، سرائکی ہے، سندھی ہے اور پنجابی ہے. ان تینوں کے جو افسانے ہیں میں نے ان تینوں زبانوں کے ظاہر اقتباسات جو تھے وہ ان تینوں زبانوں کے لیے، اور میڈیم میں نے اردو میں رکھا ہے. تو وہ 4 زبانوں میں ہے میرا تھیسس. وہ حیران کرنے والی بات تھی نا کہ جی ایک کتاب جو 4 زبانوں میں آئے گی تو ظاہر لوگ خوش بھی ہوں گے، اور اس کا اپنا ایک مزاج رہے گا کہ جو زبان پنجابی میں، جو چیز پنجابی میں ہے وہ ہم پنجابی میں پڑھ لیں گے، جو سندھی میں ہے وہ سندھی میں پڑھ لیں گے. اور ہستی ایک ہی ہے جن پہ کام ہوا ہے. ہاں نہیں، وہ جو ہے وہ فیمنزم پہ کام ہے. جو خواجہ فرید والا ہے وہ اس کا میں نے میڈیم سرائکی رکھا ہے. اچھا، خواجہ فرید والے کا، لیکن وہ مجھ سے سندھی اور اردو ٹرانسلیشن کے لیے بھی مانگا گیا ہے. اچھا، کہ بھئی آپ اس کو دے دیں سرائکی سے، ہم اس کو سندھ سے مجھ سے مانگا گیا ہے کہ ہم اس کو سندھی میں کریں. وہ جو ایم فل والا ہے وہ 4 زبانوں میں ہے، میڈیم یعنی اردو رکھا ہے، تو سرائکی، سندھی اور پنجابی تینوں لینگویجز اس میں شامل ہیں. تو وہ فیمنزم کے کانٹیکس میں ہے. اس میں سرائکی کی مسرت کلانچوی جو افسانہ نگار ہیں وہ ہیں، رابعہ فریدی ہیں، بطول رحمانی ہیں، بشرا قریشی ہیں، ڈاکٹر غزالہ احمدانی ہیں. اور اسی طرح سے پھر پنجابی میں آ جائیں تو پنجابی میں کہکشاں ملک ہیں، رفت ہیں، ڈاکٹر دلشاد ٹیوانہ ہیں. اس طرح سے کئی نام ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہے ہوں گے، بڑے بڑے نام. اور اسی طرح سے سندھی میں چلے جائیں تو بیگم زینت عبداللہ چنا ہیں، اور سمرا زری ہیں، سمرا زری. اور اس کے علاوہ نور الہدیٰ شاہ، مہتاب محبوب، راشدہ مہتاب، مطلب اس طرح سے کئی جو نام ہیں جن کے افسانے میں نے لے کے ان کا تجزیہ کیا ہے اور اس کے اوپر تنقیدی اور ان کی مختلف ڈویژن کر کے لکھا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو اردو کے پروفیسر ہوتے ہیں نا، وہ اتنا پروفیسر بچوں کو شاعری پڑھا چکے ہوتے ہیں، خود شاعر ہو جاتے ہیں. تو آپ اتنے افسانے پڑھ چکی ہیں تو آپ نے خود افسانے کی طرف کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس طرف سوچا ہے کہ میں افسانوں کی طرف آؤں. اصل میں آپ کو ہر چیز سے پہلے پورا اس طرح نہیں ہوتا. مینز میں نے وہی بات کی کہ ایکٹیویزم بھی ہے اور جو آپ کی صحافتی مصروفیات ہیں، یہ دونوں چیزیں. صرف ایکٹیویزم میں نہیں، ایکٹیویزم تو کرتی ہوں کہ اپنے صحافیوں کے لیے پریس کلب جانا، ٹائم دینا، یا اس کے علاوہ بھی کوئی ایشو ہو جاتا ہے اس پہ آواز ریز کرنا، مختلف پروٹیسٹ میں جانا، یا مختلف جو آتے ہیں ہمارے تو یہ ہے کہ پورے پاکستان سے مطلب اس طرح سے آتے ہیں پریس کلبز کے نمائندے بھی اور اس کے علاوہ صحافی بھی. اور دوسرا میرا یہ ہے کہ میں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے، ادب سے بھی ریلیٹڈ ہوں، مختلف ادبی جو پروگرامز ہیں، میں نے خود بھی اپنی سرائکی ادبی اکیڈمی سٹارٹ کر رکھی ہے، تو اس میں ٹائم چلا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھے اس طرح نہیں ہے، کیونکہ میں جب لکھنا بھی چاہ رہی تھی تو میرے شوہر نے ایک دفعہ کہا کہ آپ نے دیکھا فٹ پاتھ ہر وقت بھرے پڑے ہوتے ہیں اتنے کتابوں سے، آپ چاہے اتنی زیادہ مت لکھو لیکن کوئی ایک آدھ ایسی کتاب لے آؤ جو اچھی اور معیاری کتاب ہو، جو تاثر چھوڑے. اس طرح سے تو میں نے کئی کتابوں کے سناپسس بھی بنائے ہیں، لیکن شاید زندگی کی اس دوڑ میں کاموں میں اتنی وہ چیزیں پڑتی ہیں کہ وہاں پہ کنسنٹریشن نہیں ہو پاتی کہ آپ اس کام کو، کیونکہ وہ کام شوق کا ہے، آپ کے اپنے اس کا ہے، اس کے اوپر نہ تو آپ کو کہیں سے کچھ ملنا ہے نہ کوئی ٹاسک دیا ہوا ہے، تو وہ میرے خیال میں وہ اسائنمنٹ وہیں رہ جاتی ہے چیزیں. لیکن ہوپ فلی کہ ان فیوچر میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے اس پہ
توجہ دینی ہے. کیونکہ ایک دوست سے بھی میں نے مشورہ کیا 2 سال پہلے, میں نے کہا یار میں سوچ رہی ہوں پریس کلب والا کام چھوڑ دوں, تو اس نے کہا دیکھو یہ تمہیں 2-3 سال کے لیے, اس 2-3 تم نے ہمیشہ تو نہیں رہنا, تو 2-3 سال بعد تم اس سے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ واقعی صحیح بات ہے. میری دوست ہیں عالیہ شاہ, تو عالیہ شاہ جو ہیں وہ لاہور میں ہوتی ہیں, اور تو انہوں نے مجھے بہت اچھا مشورہ دیا, تو مجھے ان کی بات لگی. انہوں نے کہا 2-3 سال ہیں, اور میں سمجھتی ہوں خالد مجید صاحب نے بہت ساری چیزیں سیکھی. کس طرح سے ہم سیاست جو ہے وہ ایک عبادت ہے فلاح اور بھلائی کے کاموں کے لیے, اور ہم نے اس لفظ کو کس طرح سے ڈرٹی بنا دیا. فلاں تو سیاست کرتا ہے, سیاست جیسے کوئی برا کام ہو, سیاست تو بھئی اللہ کے نیک بندو ایک بہت اچھا کام ہے اس طرح سے. تو وہ میں نے بہت ساری چیزیں, اور میں سمجھتی ہوں میں زندگی میں آگے کسی اور بھی, مطلب میں سوچ رہی ہوں اکیڈمیا میں جاؤں, پڑھاؤں اسٹوڈنٹس کو, تو میں سمجھتی ہوں کہ میں آگے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ یوٹیلائز کر سکوں گی کہیں بھی زندگی کے اس میں, اور مجھے بہت کام آئیں گی. تو میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. چاہے تنقید ہوئی ہے, زندگی میں کوئی بھی چیز آپ کی رائے گاہ نہیں جاتی, کوئی بھی جد و جہد رائے گاہ نہیں جاتی, کوئی بھی برا کام بھی رائے گاہ نہیں جاتا. وہ ہر کام آپ کو زندگی میں آگے آنے میں آپ کو کوئی نہ کوئی لیسن ضرور دے جاتا ہے. ظاہر ہے. دیکھیں آپ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے حال میں بیٹھ کے ماضی کے تجربات اور مستقبل کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کی جو کڑیاں مل رہی ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں پے کرتی ہیں. وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں. کبھی کچھ مالی فوائد حاصل کر لیتے ہیں, لیکن کچھ لوگ سیٹسفیکشن کرتے ہیں. وہ سیٹسفیکشن جو حاصل ہوتی ہے وہ زیادہ چیز ہوتی ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, اتنی اچھی پیاری پیاری باتیں کیں, اور انشاءاللہ سعدیہ کمال ہمارے ساتھ تھی. سعدیہ کمال نے بہت اچھی سی باتیں کیں, اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ سیاست کو سیاست مت سمجھیں, سیاست کو عبادت سمجھ لیں. اور یہ جو ایک خیال ہے نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا, دل دھڑکتا ہے تو آگے سب چیزیں چلتی ہیں, اور دل دھڑکتا ہے تو آگے سب کچھ بنتا ہے. بس کمال یہ ہے کہ آپ اپنی نیتوں اور اپنے ارادوں پہ مضبوط ہو جائیں. خالد مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.